الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. یہ سورۃ النساء کے آیت نمبر 91 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ستجدون، القریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ لوگوں کو، ستجدون آخرین القریب تم لوگ پاؤ گے دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یأمنوکم یہ کہ وہ تم سے عمل میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُ اور وہ اپنی قوم سے بھی عمل میں رہے. کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب کبھی انہیں لوٹایا جائے فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا وہ لوٹ جائیں گے فتنے میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ سو اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ لوگ تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں کہ جعلنا لکم ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، علیہم ان لوگوں پر، سلطانا مبینا کھلا غلبہ. اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا. اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا. اللہ جل جلالہ نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے
اور حقوق العباد پر بھی بہت زور دیا ہے، اور پھر حقوق العباد میں ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں جو مسلمان ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق پر بھی بھرپور زور دیا ہے کہ جانوروں کے حقوق کی رعایت کرنا، رعایت رکھنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی جگہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو جب ایک باغ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے دیکھ کر بہت اس نے شور کرنا شروع کر دیا، شور شرابہ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس شور کو دیکھ کر اس کے قریب تشریف لے گئے، تو وہ زور زور سے آوازیں نکالنا اس نے شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیبل ھذا البعیر، یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لرجل من الانصار، لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹ انصار میں سے فلاں شخص کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلدی سے بلا کر لاؤ۔ تو صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا اور تیزی سے گئے اور انہیں بلا کر لائے۔ وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا اونٹ ہے؟ جی میرا اونٹ ہے۔ آپ کے اس اونٹ نے مجھ سے آپ کے بارے میں 3 شکایتیں کی ہیں۔ نمبر 1، میرا مالک مجھے بر وقت پانی نہیں پلاتا، میں پیاسا رہتا ہوں۔ نمبر 2، میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے، بر وقت میرے لیے چارہ نہیں ڈالتا، تو میں بھوکا رہتا ہوں۔ نمبر 3، میرا مالک مجھے دھوپ میں باندھے رکھتا ہے، میرا سائے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ 3 شکایاتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، اللہ رب العزت سے ان جانوروں کے بارے میں ڈرتے رہو، اللہ سے ان جانوروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ تو جو شخص اپنے بھینسوں کا، اپنے پالتو جانوروں کا
خیال نہیں کرتے، بر وقت پانی نہیں پلاتے، ان کی گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے، ان کے پانی کا خیال نہیں کرتے، ان کے چارے کا خیال نہیں کرتے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی گرفت فرمائیں گے، پکڑ فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ سے اپنے جانوروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں بہت زیادہ درخت تھے، ان درختوں میں ایک گھونسلہ تھا، اور گھونسلہ اس کے اندر بچے تھے، اور بچوں کے ابھی تھوڑے تھوڑے پر نکلے تھے، ابھی وہ اڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک شخص نے جا کر قافلے میں سے اس گھونسلے میں سے بچوں کو اٹھا لیا اور سفر میں آگے بڑھ گئے بچوں کو اٹھا کر۔ اب بچوں کی جو ماں تھی وہ پھڑپھڑانے لگی، چہچہانے لگی، شور شرابہ کرنے لگی۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور بچوں کی ماں اس شخص کے جس نے اس کے بچوں کو اٹھایا اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے اور شور شرابہ کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کس نے اس کو اس کے بچوں کے معاملے میں ستایا ہے، پریشان کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بچوں کو دیکھا تو مجھے اچھے لگے تو میں نے انہیں اٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تمہارے بچوں کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو تمہارے اوپر کیا بیتے، تمہارے اوپر کیا بیتے اگر تمہارے بچوں کو کوئی اٹھا کر لے جائے۔ فرمایا جاؤ اور اس پرندے کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں پہنچاؤ اور اس کی ماں کو راحت پہنچاؤ۔ تو فوراً وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گھونسلے میں لے جا کر رکھ دیا۔ تو جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیت کریمہ میں کچھ شرارتی قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ بنو اسد اور بنو غطفان، ان قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مسلمانوں کے پاس آتے اور ایسی گفتگو کرتے کہ جس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں اور اس سے یہ بڑی چاہت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو تو ہم دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اصل میں ہے تمہارے ہی ساتھ۔ تو یہ لوگ اس کوشش میں رہتے کہ کبھی اگر جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے تو ہم مسلمانوں کا ساتھ ملا دیں اور ان لوگوں کا ساتھ ملا دیں، یعنی مسلمانوں سے بھی جنگ میں ہم محفوظ رہیں اور اپنے لوگوں سے بھی ہم لوگ جو ہے محفوظ رہیں۔ مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے قبیلے کے لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ وہ ساتھ کسی کے بھی نہیں۔
تو دھوکہ دیتے مسلمانوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ القریب تم لوگ دوسرے لوگوں کو پاؤ گے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہے اور اپنے لوگوں سے بھی محفوظ رہے۔ جب کبھی بھی فطرے کی طرف لوٹائے جائے تو وہ لوٹ جاتے ہیں اس کی طرف۔ جب جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو، قتال ہو، تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ تو نہ دیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بدستور شامل رہیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں، اور مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جس سے یہ محسوس ہو کہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہمارے ساتھ یہ مخلص ہے، تو مسلمان اپنائیت کا احساس محسوس کرے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ لوگ اگر قتال کی نوبت آ جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے، تو مسلمانوں کے مقابلے میں تو لڑ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، پھر آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، تم سے دور نہ ہو، تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ یہاں پر لفظ لم آیا، فَإِن لَّم، لم جو ہے لفی کا معنی دیتا ہے، لہی کا معنی دیتا ہے، لفی کا معنی دیتا ہے۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، واو کے بعد یہاں بھی لم ہے، اصل میں ہے عبارت وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح نامے کو نہ ڈالے، صلح کی پیشکش نہ کرے، تو یہاں بھی کیا ہے؟ لہی کا معنی آ رہا ہے۔ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یہاں بھی واو کے بعد لم ہے، اور تم اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو نہ روکے، یعنی مسلمان جب لڑائی ہو تو مسلمانوں سے قتال کرے، اپنے لوگوں کے ساتھ تو شامل ہو جائے لیکن مسلمانوں سے قتال کرنے سے باز نہ آئے، اپنے ہاتھوں کو نہ روکے، قتال مسلمانوں سے کرے مقابلے میں نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو تین یہاں پر چیزیں آئی، تم سے علیحدگی اختیار نہ کرے، تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کرے، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے لڑنے سے نہ روکے۔ تو پھر فرمایا پھر تم ان سے اپنائیت کا خیال نہ کرنا کہ تمہارے سامنے یہ میٹھی چپڑی باتیں جو کرتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ مخلص ہے، اور جب لڑائی کی نوبت آئے تو تم سے دور نہ ہو بلکہ تم سے لڑے، اور تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش نہ کرے بلکہ تم سے قتال کرے، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے قتال کرنے سے، بلکہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے قتال کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو پھر فرمایا اگر ایسی نوبت ہو پھر تم اس چیز کا خیال نہ کرنا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں، پھر تم اس چیز کا خیال نہ کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُ، ان کو پکڑنا ہے، وَاقْتُلُوهُ، اور ان کو قتل کرنا ہے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ، جہاں کہیں بھی یہ لوگ تمہیں پائے۔ اور یاد رکھنا وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان لوگوں پر کھلا غلبہ رکھا ہے، بنایا ہے۔ ہمیشہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا میں سرخروغ فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو درجات بلند ہوتے ہی ہیں، کامیابی ملتی ہی ہے لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جو مسلمانوں کے ساتھ غپے لگاتے اور جو ہے اپنائیت کا احساس دلاتے اور حقیقت میں مسلمانوں سے دور رہتے۔ جب نوبت لڑائی کی آ جاتی تو اپنے لوگوں کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرتے، قتال کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی قابل سمجھ عطا فرمائے۔